بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعہم بإحسان وایمان الی یوم الدین وبعد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ولادت باسعادت، اس پر خوش ہونا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار کو اپنانا اور آپ علیہ السلام کی ذات بابرکات کو اللہ کی رحمت کا سبب اور ذریعہ شمار کرنا اور اس کے حصول کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، یہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے محبت کے بغیر، اور ایسی محبت جو اس دنیا اور اس کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر ہو، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اس کے بغیر کوئی ایمان نہیں ہے، کوئی ایمان کا وجود اور حقیقت نہیں ہے۔ جب انسان اس بات کو تسلیم کر لیتا ہے تو پھر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ انسان جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے یا اس محبت کو اس طرح سے بنانے کی کوشش کرنا چاہتا ہے جس طرح سے مطلوب ہے، تو پھر اسے ایک کام اور کرنا چاہیے۔ اس کام کو کرنے کی وجہ سے اللہ سے بڑی امید ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی وہ محبت نصیب ہو جائے گی جو اللہ ہم سے طلب کرتے ہیں، اور وہ چیز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سنت کی تعظیم کرنا، آپ کے طریقے کی، آپ کے قول کی، آپ کے عمل کی، آپ علیہ السلام کے پسندیدہ جو اعمال ہیں ان کو پسندیدہ اپنے دل میں قرار دینا، محسوس کرنا، اور جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ نہیں ہیں ان کو چھوڑ دینا، ان سے نفرت کرنا، ان سے کراہت کا اظہار کرنا۔ یہ تعظیم ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بغیر محبت نہیں نصیب ہو سکتی اور جس کے بغیر ایمان نہیں ہے۔ سنت کی تعظیم سے مراد یہ ہے کہ جہاں جس موقع پر، جس مرحلے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بات، آپ کا فرمان، آپ کی حدیث، آپ کی سنت آ جائے تو پھر انسان کو اس سے قطعاً تجاوز نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی اس سے کمی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے سورہ الحجرات میں آیت نمبر 1 میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو تم لوگ اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ اور آگے بڑھنے کا مطلب ایک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام جیسا جس طرح سے جتنا کیا اس سے زیادہ نہ کیا جائے، اس سے آگے نہ بڑھا جائے۔ اور اسی طرح سے یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جس چیز کو جتنا قرار دیا، جو معیار مقرر کیا، اس سے کمی بھی نہ کی جائے۔ تو یہ سنت کی تعظیم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 81 ہے کہ جس شخص نے رسول کی فرمانبرداری کی، یقیناً اس نے اللہ کی فرمانبرداری کی۔ رسول کی فرمانبرداری کیا ہے؟ کہ آپ کی سنت کو ہم اس طرح سے مانیں کہ اس سنت میں جو چیزیں ایسی ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ہمیں حکم دیا، آپ نے کوئی بات صادر فرمائی کہ یہ کرو، یہ مت کرو، یا آپ نے کہا کہ یہ کرنا لازم اور ضروری ہے، یا آپ نے یہ کہا کہ یہ کرنے والا شخص اس پر اللہ کی لعنت ہے، یا یہ کرنے والا شخص وہ ہم میں سے نہیں ہے، یا یہ کرنے والا شخص وہ ایسا اور ایسا ہے، اس سے بالکل بچ جائیں۔ اور جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے تو پھر اسے سر آنکھوں سے لگایا جائے۔ اگر کبھی ایسا مرحلہ ہمارے سامنے آ جائے کہ ایک طرف ہمارے وہ لوگ ہوں جن سے ہمیں لگاؤ ہے، کوئی رشتہ داری ہے، کوئی تعلق ہے، کوئی ان سے مفاد وابستہ ہے، ان کی خوشی ہمیں عزیز ہو، ان کی کراہت اور ناپسندیدگی سے ہمیں بھی کراہت ہو، ایسے لوگ ایک طرف ہوں، یا کوئی ہمارا ایسا شوق، ہماری کوئی ایسی ہیبٹ، کوئی ایسی کمپنی، کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی نعمت جو ہمیں بہت عزیز ہو، ایک طرف وہ ہو، اور دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات بابرکات ہو، آپ کے اقوال ہوں، آپ کے افعال ہوں، آپ علیہ السلام کی سنت ہو، آپ علیہ السلام کا اپنا عمل ہو، تو پھر دونوں چیزیں آپس میں ٹکرا رہی ہوں، تو جس شخص نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ میں کیا کروں، سمجھ لیجئے کہ اس کے دل میں یہ ایمان انتہائی کمزور ہے۔ اگر تو سوچنے کے بعد وہ اس بات پر پہنچا
یہ سوچ ہی ایمان کی کمزوری کی علامت ہے کہ ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور احادیث کے خلاف کچھ چیزیں، باتیں یا شخصیات ہیں، اور دوسری طرف آپ علیہ السلام کا اپنا کردار، قول اور فعل ہے۔ تو یہاں پر یہ سوچنا ہی ایمان کی کمزوری یا ایمان کی اور اسلام کی ایک تباہی ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے کس چیز کو قبول کرنا چاہیے اور کس چیز کو ریجیکٹ کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود بھی جس نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، اور پھر اس فیصلے پر پہنچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لے لیا جائے اور باقی سب کی بات کو چھوڑ دیا جائے، تو اس نے اپنے دین کو بھی بچا لیا، اپنے ایمان کو بھی بچا لیا، اپنی دنیا اور آخرت سب کو بچا لیا۔ اور جس شخص نے یہ سوچنے کے بعد ایک تو سوچ شروع کر دی اس نے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، دو چیزیں مقابلے میں آ گئی ہیں، اور ان میں ایک چیز پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات بابرکات، آپ کی سنت اور آپ کی حدیث ہے، اور دوسرے طرف اس کی کوئی مخالفت میں کوئی چیز ہے۔ تو جس نے سوچنا شروع کر دیا، یہ پہلے اس کے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، لیکن پھر سوچ سمجھ کے بعد وہ اس فیصلے پر پہنچا کہ اللہ معاف کرنے والے ہیں، اور اس چیز کو اختیار کر گیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، آپ کی حدیث مبارکہ، آپ کی سنت مطہرہ کے خلاف تھی، تو اس نے اپنے ایمان کو خراب کر لیا، اور وہ شخص محبت کے دعوے میں فیل ہو گیا، اور وہ شخص اپنے ایمان کی حقیقت کو کھو بیٹھا۔ اب اس شخص کے پاس نہ ہی محبت ہے، محض اس کا دعویٰ باقی ہے، اور نہ ہی اس کے پاس ایمان کا وہ حقیقی وجود ہے جو حقیقی وجود اسے دنیا اور خاص طور پر آخرت میں سرخرو کرنے والا ہے۔ تو آئیے، اگر ہم محبت کی راہوں پہ چلنا چاہتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، آپ کے حدیث مبارکہ کو وہ تعظیم دی جائے کہ جہاں آپ کا قول، آپ کا حکم ہو، وہاں پر بس انسان سر تسلیم خم کرتے ہوئے دل و جان کی پوری خوشی سے اسے قبول کرے اور اس پر عمل کرنا شروع کر دے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا ہی بنا دے اور ایسی ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔